حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائیں، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، بارگاہ جناب سیدہ میں اس پرسے کو ارسال فرمائیں، تمام مومنین و مومنات جتنے تشریف فرما ہیں اس گھر میں جو مجلس ہو رہی ہے ان کے لیے بھی سب کی دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری، مشکلات سے دوری، بیماریوں کی شفایابی، بے گناہ اسیروں کی رہائی، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی، بالاخص امام زمان کے ظہور میں تعظیم اور ان کے نائب برحق سید علی خان منائی رہبر معظم کی عمر درازی کے لیے، آیت اللہ سستانی اور دیگر مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مقامات کی تحریکوں کی کامیابی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آغا نے بھی ذکر کیا کہ موضوع بہت بڑا ہے اور ایک اشرے کے اندر سمٹنے والا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک طالب علمانہ کوشش ہے، آغاز ہے انشاءاللہ۔ عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر
زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے کہ معصومین کی زندگی کی سیرت کے دیگر پہلوؤں مختلف پہلوؤں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج ہم اس موضوع کا جو مکمل تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حصے کو ہم نے جو بیان کیا ہے اس کا آج آخری عنوان ہوگا، آخری مجلس ہے۔ تو لہٰذا آج کی مجلس میں ہم جو 4 ائمہ، امام رضا علیہ السلام، امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام، ان 4 ائمہ کے بارے میں کچھ بات کریں گے، اور اس کے بعد غیبت اور انتظار کے موضوع پہ بھی ایک آدھ بات کرنی ضروری ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور کچھ دنوں سے ظاہر ہے کہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا آگے ہو چکا ہے، تو آپ پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ 1 گھنٹہ ہم نے اپنا مکمل کرنا ہے ہر حال میں، چاہے آپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ درود پڑھے محمد۔ آپ کی آواز صلوات کی آواز سے لگ رہا ہے کچھ راضی ہیں، اگر مکمل راضی ہیں تو ذرا بلند آواز۔ کل کی گفتگو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک ہم نے بات پہنچائی تھی۔ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل اس تحریک کو جاری رکھا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں ایک جو بہترین کام تھا وہ پیغام رسانی کا ایک سسٹم تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے جو نمائندے تھے، ایک تو ظاہر ہے کہ ہر علاقے میں نمائندہ موجود ہے، اس کے علاوہ امام نے ایک شاگردوں کے ایک گروپ کو، ایک شاگردوں کا گروہ آمادہ رکھا ہوا تھا کہ جن کو امام خصوصی پیغام دے کر مختلف علاقوں میں روانہ کرتے تھے۔ یہ لوگ جا کر، اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو یہ لوگ جا کر ان علاقوں میں جا کر حالات حاضرہ کے موضوع پر درس دیا کرتے تھے، یعنی حالات حاضرہ کے موضوع پر گفتگو ہوتی تھی۔ عبداللہ ابن عقیل ہیں کہ جو امام کے صحابی ہیں، ابن عقیل کے نام سے مشہور ہیں، اور اس طرح کے اور بھی کہ جو امام کا پیغام لے کر مختلف علاقوں میں شروع تک پہنچتے تھے اور ان کو ان مسائل سے، موجودہ اس زمانے کے سیاسی مسائل سے آگاہ رکھواتے تھے۔ بالخصوص جب مامون اور امین کی جنگ ہوئی تو اس میں شیعوں کے لیے ایک مشکل بن گئی کہ بھئی دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے نا، مامون اور امین، ہارون کے دونوں بیٹے، اب یہ دونوں بیٹے خلافت کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ اب جو شیعہ تھے ان کو مامون نے دعوت دی، شیعوں کو مامون نے دعوت دی کہ تم میرے ساتھ مل کر امین سے جنگ کرو۔ اب یہاں تک تشخیص ذمہ داری کا مسئلہ تھا کہ بھئی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اب ہم کس کا ساتھ دیں؟ تو امام کا پیغام اکثر جگہوں تک پہنچ گیا کہ بھائی آپ بے طرف رہیں گے، یہاں اگر کسی کا ساتھ نہیں دینا، یہ دونوں آپس میں ہی ٹکرائیں ہیں۔ بعض افراد نے، بعض شیعوں میں سے بعض لوگوں نے مامون کا ساتھ دیا تھا اور امین سے لڑے تھے، جن کی بعد میں امام نے سرزنش کی تھی، کلاس لی تھی جن کی بعد میں کہ بھائی غلط کیا ہے۔ اسی طرح ایک یہ عنوان تھا کہ امام کا ایک گروہ کے جو مسلسل عالم اسلام کے اندر، اس زمانے کے اس مملکت کے اندر مختلف علاقوں میں جاتے تھے، سفر میں رہتے تھے۔ یہ جو گروپ تھا یہ اکثر سفر میں رہتا تھا، یہ لوگ جاتے تھے کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، اور امام کا پیغام ان علاقوں تک پہنچاتے تھے۔ دوسرا بڑا واقعہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں، جو سب سے بڑا واقعہ تمام ائمہ کی زندگی میں نا، سب سے بڑا یہ ایک بڑا واقعہ تھا، ہوا یہ کہ مامون اور اس کی جو ٹیم تھی انہوں نے ایک سازش کی۔ انہوں نے ایک سوچا کہ امام رضا علیہ السلام مدینے میں روحانی اور معنوی پیشوا کے عنوان سے موجود ہیں۔ لوگ چاہے مکتب اہل بیت کے ماننے والے نہ بھی ہوں، تب بھی، یعنی جو غیر مکتب اہل بیت کے ساتھ جن کا تعلق نہیں تھا، جو فقہ جعفریہ پر عمل نہیں کرنے والے تھے، وہ لوگ بھی اس زمانے میں بھی روحانی اور معنوی طور پر عباسی خلیفہ کو قبول نہیں کرتے تھے، روحانی اور معنوی طور پر یہیں پر جھکتے تھے۔ تو مامون اور اس کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا اقدام کریں کہ جس سے ہم دنیا کو بتا دیں کہ یہ بھی دنیا دار ہیں، یہ بھی دنیا کے عہدے کے لالچ رکھتے ہیں، اور یہ بھی دنیاوی عہدے کی طرف آئیں گے تو ان کی معنویت اور روحانیت لوگوں کے ذہن سے نکل جائے گی۔ اس لیے انہوں نے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلوایا تاکہ ولایت اہدی کا عہدہ دیں۔
دوسرا مقصد کیا تھا کہ امام کو یہ مدینے سے دور کرنا چاہ رہے تھے اور اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے، تاکہ امام کی سرگرمیوں کو، امام کے کاموں کو اپنے نگرانی میں رکھیں، تاکہ عالم اسلام کے اندر امام کو اس طرح سے کام کرنے نہ دیں۔ یہ مقاصد تھے جن کے لیے انہوں نے امام کو مدینے سے خراسان بلایا۔ اب یہاں بیچ میں کچھ واقعات ہیں۔ امام علیہ السلام کو خبر تھی، ان کی سیاسی چال تھی نا، جواب میں جو امام علیہ السلام نے کیا ہے، امام نے پہلے تو مدینہ میں حکم دیا، اپنے اہل و عیال کو بتایا یہ جو میں جا رہا ہوں تو یوں ہی سمجھ لو کہ میں جا رہا ہوں، واپس ہی نہیں ہے میری، میں دوبارہ مدینے میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، کہ جس طرح میرے مولا حسین گئے تھے تم جو سمجھو علی رضا بھی اسی طرح جا رہا ہے کہ واپس نہیں آؤں گا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام اس طرح جا رہے ہیں، کہتے ہیں جب امام نکل رہے تھے تو پورا مدینہ رو رہا تھا، سب کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، گریہ کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ بھئی امام کا مدینے سے نکلنا اور لوگوں کا گریہ کرنا، کہا کہ بھئی تم بلا رہے ہو لیکن لوگوں کی محبت اسی طرح باقی ہے۔ دوسرا، جہاں بھی رستے میں جہاں بھی امام گزرے ہیں، جس علاقے میں بھی لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ فرزند رسول یہاں سے گزر رہے ہیں تو والہانہ استقبال کیا۔ اور یہاں پر ایک اشتباہ ہے جس کی تصحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں بھی جس علاقے سے بھی گزرے تو جس علاقے میں بھی شیعہ تھے تو انہوں نے امام کا والہانہ استقبال کیا۔ نہ، شیعوں کا نہیں مسئلہ، جس علاقے سے گزرے ہیں اہل سنت نے بھی امام کا استقبال کیا۔ سب سے بڑا استقبال امام کا کہاں پہ ہوگا اس پورے رستے میں؟ نیشاپور میں ہوگا، اور نیشاپور کا سارا مجمع یا کم سے کم اکثریتی مجمع سنی تھا کہ جو امام کے استقبال کے لیے باہر آئے تھے نیشاپور میں۔ امام نے اس سفر کے دوران میں بھی اپنا سیاسی موقف، اپنی وہ سیاسی تحریک جاری رکھی ہے۔ نیشاپور میں کیا ہوا، جس کی بعد میں مامون نے نیشاپور کے واقعے کو کوٹ بھی کیا امام کے ساتھ جب بحث ہوئی اس کی۔ تو نیشاپور میں جب امام آئے، ہزاروں لوگ جمع ہیں، اہل سنت جمع ہیں، ہزاروں لوگ اہل سنت علماء جمع ہیں۔ 800 یا 8000 صرف لکھنے والے تھے جو ہاتھ میں کاغذ اور قلم لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اہل سنت علماء تھے کہ جنہوں نے امام سے درخواست کی کہ اے فرزند رسول، اور ممبر بھی تیار کر کے رکھے، سارے انتظامات پہلے سے ہو چکے ہیں۔ امام جب تشریف لائے تو امام سے انہوں نے عرض کی، درخواست کی، کہ اے فرزند رسول اپنے جد کی احادیث سے ہمیں سیراب فرمائیے۔ امام ممبر پر گئے اور امام نے وہاں پر حدیث بیان کی۔ حدیث بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، حدیث جب بیان کی جاتی ہے رسول اللہ کی، تو جو بیان کرنے والا ہوتا ہے محدث، جو راوی ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، اس نے اس 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 سے سنی۔ تو امام علیہ السلام نے حدیث بیان کی اور حدیث سے پہلے راوی بیان کیے۔ جب امام نے یہ سلسلہ بیان کیا نا، میں نے اس سلسلے سے سنا ہے، تو پھر اہل سنت کی، آج بھی اہل سنت کے مکتب میں اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ سلسلۃ الذہب یعنی کیا؟ وہ حدیث کہ جس کے راوی ایسے ہیں کہ ان کے نام سونے سے لکھنے چاہیے۔ اب سنیں گے راویوں کے نام۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبریل سے، اور جبریل کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ نعرہ حیدری یا اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا مولا نے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ مولا نے کہا، یہ حدیث یہاں تک تو اکثر نے سنی ہوئی تھی، مولا نے پورا بتایا۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے عذاب سے امان میں رہے گا۔ بشرطها وشروطها، لیکن اس کے لیے شرط اور شرائط ہیں۔
مولا کہتے ہیں اس کے لیے شروط ہیں، شرائط ہیں، اس کے لیے تمہیں وہ شرائط بھی پوری کرنی پڑیں گی۔ پھر کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں گا کہ اگر تم نے لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا ہے، اگر امام رضا علیہ السلام کے دور میں جب مولا کہہ رہے ہیں اگر اس دور میں تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف آنا ہے تو اس قلعے کا دروازہ علی ابن موسیٰ رضا ہے کہ جس سے گزر کے تم نے اس قلعے میں جانا ہے۔ یعنی یہ اعلان تھا، بتا رہے تھے کہ اصل حق کی حکومت کون رکھتا ہے، اللہ کا اصل نمائندہ کون ہے، اعلانیہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد مولا پہنچے خراسان میں۔ اب مامون کا مقصد یہ تھا نا کہ ہم ان کو ولایت عہدی دیں گے، یہ قبول کریں گے تو لوگوں کے اندر نعوذ باللہ یہ مشہور کروا دے گا کہ یہ بھی دنیا کو طلب کرنے والے ہیں۔ فضل ابن سہل جو مامون کا وزیر اعظم تھا وہ کہتا ہے کہ جتنی نشستیں ہو رہی تھیں مامون ولایت عہدی دینے کی کوشش کر رہا تھا، وہ لے نہیں رہے تھے۔ حتیٰ مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ولایت عہدی نہیں لیتے تو خلافت لے لیں، آپ خلافت لے لیں۔ یہ بھی سیاسی چال تھی اس کی۔ بڑا خوبصورت جواب ہے مولا کا، توجہ کریں۔ مامون کیا کہتا ہے، اب بڑی محفل میں، بھری محفل ہے، عوام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے پورا پلان کیا تھا کہ اس طرح سے کہوں گا، ایسا سوال ڈال دوں گا کہ جس کا جواب نہیں دے سکیں گے، توجہ ہے، یعنی ایسی سچویشن بناؤں گا، اس طرح کا ماحول بنے گا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے اور مجبور ہو جائیں گے، سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، وہ بھی علی جو سوال کا جواب نہ دے پائے، یہ اس کی خام خیالی، علی ابن موسیٰ رضا علی ہے نا، جواب نہ دے پائیں۔ کیا کہا مامون نے، اب سب لوگ ہیں، سب لوگوں کے سامنے کہا کہ آپ ولایت عہدی قبول کر لیں، میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے، کیونکہ میں مسلمانوں کا بھلا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا میں ولایت عہدی قبول نہیں کرتا، تو مامون نے کہا اب سب کے سامنے، اس کا سیاسی دیکھیں، حربت دیکھیں، کہتا ہے میں آپ کو مدینے سے خراسان اس لیے نہیں لایا ہوں کہ میں آپ کو ولی عہد بناؤں، میں آپ کو اس لیے لایا ہوں کہ وہ کام جو آج تک پورا نہیں ہوا ہے اس کو پورا کروں۔ کیا کام؟ کہ خلافت کو اہل بیت کی طرف لوٹا دوں۔ کھڑا ہو گیا، کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ خلافت قبول کریں اور میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں مجمع میں جتنے لوگ تھے سب کی آنکھیں پھٹنے والی تھی دیکھ کے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ امام کو، وہ شیعہ بھی جو ساتھ آئے تھے، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس کو ایک جملہ کہا، اگر یہ خلافت خدا نے تمہیں دی ہے تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم کسی دوسرے کو دے دو؟ اگر تمہیں یہ خلافت خدا نے دی ہے تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم یہ خلافت کسی دوسرے کو دے دو؟ اور اگر یہ خلافت تمہاری ہے ہی نہیں تو جو تمہاری ہے نہیں تم وہ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہو؟ جو تمہارا ہے نہیں، یعنی جو تمہارا اختیار نہیں ہے تم کیسے کسی دوسرے کو دے سکتے ہو؟ کہتے ہیں کہ سیاہ ہو گیا تھا، کالا ہو گیا تھا یہ دیکھ کے، حالانکہ اس نے اپنی سب سے آخری چال چل دی تھی مجمع میں، اور ظاہر ہے کہ تمام عوام، اور ظاہر ہے کہ امام کا یہ کہنا بھی تھا عوام کے درمیان میں، کم سے کم شیعوں کو تو پتہ تھا کہ امام خلافت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مامون نے وہی پیش کر دیا ہے، لیکن تھا سیاسی چال تھی سیاسی چال تھا، اس کی سازش تھی، کہاں علی کے بیٹے کو اپنے سازشوں کے اندر لا سکتا تھا؟ کہا اگر خدا نے تمہیں دی ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ کسی اور کو دے دو؟ اور اگر تمہاری ہے نہیں تو پھر یہ جو چیز تمہاری نہیں ہے تم کیسے کسی کو دے سکتے ہو؟ آپ کسی گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر آنے والے سے کہیں یہ گاڑی تمہیں دے دی، مجھے تمہاری ہے، کہتے نہیں، کہتے بھائی مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، یہ تو ایسی ہی بات ہے۔ خیر، اب یہ سارا منظر دیکھیں، فضل ابن سہل کا ایک جملہ ہے، فضل ابن سہل کہتا ہے، امام کہتا ہے ابو الحسن کو مدینے سے ہم نے خراسان بلایا، کہتا ہے جتنا خلافت کو ابو الحسن کے ہاتھوں ذلیل ہوتا دیکھا ہے اتنا یہ خلافت اور کہیں ذلیل نہیں ہوئی تھی۔ کہا مامون دینے کی کوشش کر رہا تھا وہ لے ہی نہیں رہے،
ایک اور جگہ بھی ہے جہاں دنیا کی زندگی بہت ذلیل ہوئی ہے. حیات دنیا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی جس میں ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، شوق ہوتا ہے. کربلا میں نا دنیا کی زندگی بہت ذلیل ہوئی ہے. شب عاشور امام حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، لے لو، اور اصحاب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے دنیا کی زندگی. حسین دینا چاہ رہے، وہ لینا نہیں چاہ رہے. اور یہ فضل ابن سہل کہتے ہیں ابو الحسن کے ہاتھوں جتنی خلافت ابو الحسن کے ہاتھوں ذلیل ہوئی ہے، کہا اس سے پہلے اتنی ذلیل نہیں ہوئی تھی. ضرور پڑھے محمد و آل محمد. ولایت اہدی کو امام نے اس شرط کے ساتھ قبول کیا، مجبوری میں قبول کیا، کہ میں تمہارے سرکاری یا تمہارے حکومتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. تو یہ اصل جو ہے کہ یہ مجبور ہو گیا تھا. یہ امام کو لا کر مجبور کرنا چاہ رہا تھا، آخر میں خود مجبور ہو گیا تھا، اس بات پر راضی ہو گیا. اور اس ولایت اہدی پر امام کے آنے کی وجہ سے تشیع کی جو تحریک تھی اس کو ایک نیا رخ بھی ملا، ذرا آسانیاں ہو گئی. اب یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ تشیع کے ساتھ چھیڑ نہیں پائے، جس وجہ سے امام نے بھرپور کام کیا اس دوران میں. وہ کام ہی تھا کہ بھئی مامون کو بعد میں اس نے پھر زہر دلوایا امام کو. اس نے دیکھا کہ یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے سامنے بٹھا کر اپنی نگرانی میں رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا. تب ہی جا کر اس نے امام کو زہر دیا، امام کو شہید کروایا. ایک درود پڑھ لے محمد و آل محمد. نویں امام کو 9 سال کی عمر میں امامت ملی اور 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے. 25 سال کی عمر میں، یعنی ایک 25 سال کا جوان ایسی تحریک چلا رہا تھا کہ ایک بڑی سلطنت کے حاکم کو اس جوان سے خطرہ تھا. 13 یا 14 سال کی عمر کے تھے امام. تو مامون نے اپنے دربار میں ایک مباحثہ رکھا، ایک مناظرہ رکھا، کہ جس میں اب میں وہ پوری روایت نہیں پڑھ رہا، بس صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. عالم اسلام کے تمام علماء کو بلایا تھا، بڑے بڑے سارے جتنے بڑے نام تھے سب کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ اس بچے سے سوال کرنا ہے. تو سب نے جو سب سے بڑا عالم تھا اس سے کہا کہ آپ سوال کریں گے. سب عالموں میں سے سب سے بڑے عالم سے کہا آپ سوال کریں گے. اس نے عالم اسلام کے دین کے مسئلوں میں سے سب سے مشکل مسئلے کا سوال پوچھا. اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ 12-13 سال کے امام محمد تقی علیہ السلام، وہ سب سے بڑا دائرے کے سفید ریش ہو چکا ہوگا، وہ امام سے کہہ رہے کہ جو حالت احرام میں شکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فقہ میں یہ بڑا شدید مسئلہ ہے. امام نے اس سے کہا تمہارا سوال ناقص ہے، تمہیں سوال کرنا ہی نہیں آتا ہے. میں پورا نہیں پڑھنا چاہ رہا کیونکہ میرا موضوع لمبا ہے. امام نے کہا تمہیں سوال نہیں کرنا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا اس سوال کے اجزاء اتنے ہیں، 14 یا 15 جز بتائے امام نے. امام پھر بولنا شروع ہو گئے، کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو، یہ پوچھنا چاہتے ہو، یہ پوچھنا چاہتے ہو، یہ پوچھنا چاہتے ہو. کہتے سب کی آنکھیں کھل گئی کہ بھئی ایک سوال پوچھنے کی کوشش کی تھی تو سوال کے 10-12 جز بتا دیے ہیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہتے وہ عالم جو ہے وہ خود حیران ہوا اور پریشان ہو کر کہتا ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو سوالوں کے جواب دے دیں. امام نے پھر ان سوالوں کے جواب دے دیے، ایک ایک کر کے ایک ایک سوال کا جواب دیا. اس کے بعد امام نے کہا اب اگر اجازت ہے تو میں سوال کروں. تو اب ویسے ڈر تو گئے تھے جب انہوں نے رویہ دیکھا تھا، کہا کریں سوال. تو امام نے ایک ایسا سوال کیا، سادہ سا سوال تھا. جب یہ سوال امام نے کیا، کہتے ہیں ایک دفعہ کچھ لوگ تو کھڑے بھی ہو گئے تھے کہ یہ سوال کیسا ہے. جواب تو دور کے بعد سوال ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا ان کو. امام کے سوال کا جواب نہیں دے سکے، جواب امام نے خود دیا. یہ جو کام تھا امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی میں، سوال اور جواب کا، مناظرے والا کام، مباحثے والا کام، علمی مباحثے کا، وہ بھی اعلانیہ، بند کمروں میں نہیں، کھلی جگہوں پر ہوتے تھے. یہ امام علیہ السلام نے کیے اور ایک باب کھولا ہے کہ علمی مباحثہ اور علمی مناظرہ بہترین انداز میں امام نے انجام دیے. اور بات پھر وہی ہے، تحریک اسی طرح جاری تھی. بالخصوص جو نمائندوں والا کام تھا، نائبین والا کام تھا، وہ بہترین انداز میں جاری تھا. اور امام کا پیغام
تمام علاقوں کے شیعوں تک بر وقت پہنچتا تھا اور امام کے نمائندوں کے ساتھ بہترین رابطہ تھا۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے انہوں نے بغداد بلا لیا تھا۔ اب 10ویں امام کا تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرنا ہے، توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ 10ویں امام 6 سال کی عمر کے تھے جب 9ویں امام کو شہید کیا اور مدینے میں تھے۔ اب جو روایت بیان کر رہا ہوں اس سے آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ یہ صرف ہمارے ائمہ فقط علمی یا فقط عبادتی کام نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسی تحریک تھی کہ جس نے خلفاء کو، اس زمان بادشاہوں کو، حکمرانوں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ کسی نے آ کے خلیفہ کو مشورہ دیا، عباسی خلیفہ کو، کہ امام محمد تقی کو تو آپ نے شہید کر دیا، تو ایک کام کریں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کا بیٹا 6 سال کا ہے، آپ کسی استاد کو مقرر کریں کہ جو ان کے بیٹے کو تعلیم و تربیت دے، وہ تعلیم دے جو آپ چاہتے ہیں، تاکہ وہ بڑا ہو کر آپ کے لیے مشکل پیدا نہ کرے، یعنی بچپن سے ہی ایسی تربیت ہو کہ بڑے ہو کر آپ کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ تو اسے مشورہ پسند آیا۔ اس نے پھر مدینہ بھیجا اسی شخص کو کہ مدینہ جاؤ اور وہاں کسی ایسے عالم کو کہ جو ہمارا خیرخواہ ہو اور اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہو، اس کو مقرر کرو۔ یہ مدینہ پہنچا تو مدینہ میں اس نے جب تلاش کیا تو ایک بڑا عالم تھا جس کا نام جنیدی تھا۔ اس نے جنیدی سے بات کی کہ بھئی ایک بچہ ہے، اہل بیت کے گھرانے کا ہے، اس بچے کو تم نے پڑھانا ہے، خلیفہ کے حکم سے اس ترتیب سے پڑھانا ہے کہ وہ بعد میں خلیفہ کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو کہ سرکاری پریشر تھا نا، تو پھر اہل بیت میں جب کہا گیا کہ یہ 6 سال کا بچہ ہے، اب آپ نے روزانہ جنیدی کے پاس جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب مدینے کے لوگ اور آنکھیں جو دیکھ رہی تھی وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک 6 سال کا بچہ ہے، جنیدی کے پاس جاتا ہے، چند گھنٹے بعد واپس آ جاتے ہیں، ہر روز کی روٹین لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بندہ جو بغداد سے آیا، اسے پتہ تھا اس سارے مسئلے کا، تو وہ آ کر جنیدی سے ملا، جنیدی سے پوچھا بتاؤ بچہ کیسا پڑھ رہا ہے؟ جنیدی کہتا ہے کون سا بچہ؟ کہتے وہی جو امام جواد کا بیٹا تھا، جو 6 سال کا بچہ ہے۔ جنیدی کہتے ہیں تم لوگ اسے بچہ سمجھتے ہو؟ کہا ظاہر ہے 6 سال کا ہے، بات کیا ہے؟ جنیدی کہتا ہے بات یہ ہے وہ ہے تو 6 سال کا، لیکن اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ اصل حقیقت تو میں بتاؤں تو بچہ مجھے پڑھانے کے لیے آ رہا ہے۔ یار توجہ کریں، محمد آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جنیدی کہتا ہے ہوا یہ کہ جب وہ پہلے دن آیا میرے دروازے پہ، دروازے کے آگے اس نے سلام کیا اور کہا اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو چونکہ میں نے ظاہر ہے کہ اس کو تنگ کرنا تھا، میں نے کہا نہیں، پہلے قرآن کی کوئی سورت سناؤں اس کے بعد اندر آؤں۔ کہتے مجھ سے کہا کون سی سورت سننا پسند کریں گے؟ کہتے میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ کہتا جی، 6 سال کی عمر۔ میں نے کہا چیک کرنے کے لیے، میں نے کوئی چھوٹی سورت نہیں بتائی، میں نے کہا سورہ آل عمران پڑھو۔ کہتے ہیں سورہ آل عمران پڑھو۔ کہتے ہیں اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کی، اور سورہ آل عمران کو اس انداز سے پڑھا کہ ایک آیت پڑھتا تھا پھر مجھے بتاتا تھا کہ اس آیت میں مشکل لفظ کون سا ہے، کہ جس کا مطلب عام لوگ کیا سمجھتے ہیں، حقیقی مطلب کیا ہے، پھر مجھے بتاتا تھا کہ یہ آیت نازل کہاں پر ہوئی ہے، پھر بتاتا کہ اس آیت کا اصل موضوع کیا ہے، پھر بتاتا ہے کہ رسول خدا نے اس آیت کے بارے میں کیا بیان کیا ہوا ہے۔ یا علی کہتا ہے اب یہ حال ہے، اب جب بھی وہ روزانہ آتا ہے تو میں اپنی جو علمی مشکل مسئلے ہیں میں ان کے سامنے رکھتا ہوں، وہ میرے ساری مشکلیں حل کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے اب ایک حدیث کی الگ سے کتاب لکھنی شروع کر دی ہے، کیونکہ جتنی حدیثیں مجھے یاد تھی اب روزانہ ان کو سناتا ہوں،
جس حدیث کو وہ سچا کہتے ہیں میں اسے سچا سمجھتا ہوں، جس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے تو میں اس حدیث کے اوپر کٹ لگا دیتا ہوں یار۔ اور یہ جنیدی دشمن اہل بیت، یہ شیعہ ہو گئے اور 10ویں امام کے انتہائی قریبی چاہنے والوں میں عاشق ہو گیا تھا 10ویں امام۔ مقصد کیا ہے؟ بچپنے سے ایسی تعلیم و تربیت دیں کہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ نہ کریں۔ یعنی سمجھ آ رہی ہے نا کہ معصومین کی زندگی سے کوئی مسئلہ ہے، ان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی مشکل تھی۔ اب امام نقی علیہ السلام کو بھی مدینے میں رہنے نہیں دیا اس نے، اور سامرہ میں امام کو رکھا۔ سامرہ چھاونی تھی اس زمانے میں، عسکریہ کہتے تھے اس کو، اساکر یا عسکریہ۔ عسکری امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری وہاں پر رہنے کی وجہ سے کہتے ہیں، اور 10ویں اور 11ویں امام کو ملا کر عسکریین بھی کہا جاتا ہے۔ 9ویں اور 7ویں امام کو جوادین یا کاظمین بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آج ہم کاظمین کا شہر کہتے ہیں نا، وہ کاظمین 9ویں اور 7ویں امام کا روزہ ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اب سامرہ میں لا کر اس نے وہاں پر امام کو نظر بند کیا ہوا تھا اپنے حساب سے، کہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا تھا، اور اس علاقے میں زیادہ تر غیر عرب سپاہیوں کو رکھا تھا کہ جن کو عربی بھی اچھی طرح نہیں آتی تھی اور وہ اہل بیت کو جانتے بھی نہیں تھے، اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ وہ تنگ کریں امام کو وہاں پہ۔ لیکن جتنا عرصہ امام رہے وہاں کے لوگ، جہاں امام گزرتے لوگ کھڑے ہو کر جھکا کرتے تھے امام کے سامنے، لوگ عاشق ہو گئے تھے امام کے۔ ایک دن بادشاہ نے، اس عباسی خلیفہ نے، غالباً متوکل تھا، اس نے امام کو مرعوب کرنے کے لیے اپنا ذرا امام کے اوپر رعب بٹھا دے، یعنی امام کے دل میں نعوذ باللہ کو خوف ڈال دے۔ اس نیت سے کیا کیا، اس نے اپنے سارے لشکر کو، چھاونی میں ظاہر ہے، اس نے سارے لشکر سے کہا کہ آج پریڈ ہوگی، آج کے زبان میں کہنا پریڈ کے لیے سب کو جمع کر دیا، اور امام علی نقی علیہ السلام کو بھی لے کر ایک چبوترے پہ کھڑا ہو گیا کہ اپنا لشکر دکھانے کے لیے۔ سامنے سے لشکر اس کا ایک ایک کر کے گزر رہا ہے، اور امام سے کہہ رہے ہادی، امام کا لقب ہادی، اے ہادی دیکھ رہے ہو میرے لشکر کو، کتنا بڑا لشکر ہے میرا۔ امام کی طرف سے توجہ نہ، جب اس نے بہت زیادہ اپنے لشکر، میرا لشکر میرا لشکر میرا لشکر کہا، امام نے کہا متوکل کیا تم میرا لشکر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ایک دفعہ حیران اور پریشان کرتا، آپ کا بھی لشکر ہے؟ کہا تم میرا لشکر دیکھنا چاہو گے؟ کہا اگر دکھائیں۔ امام نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھو، سامنے اپنے لشکر دیکھو۔ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک عجیب و غریب قسم کی مخلوق تھی، جن کے ہاتھ میں جو اسلحے تھے، نہ اس کے کانوں نے کبھی ان اسلحوں کے بارے میں سنا، نہ اس کی آنکھوں نے کبھی ایسا اسلحہ دیکھا۔ جب امام کے لشکر کو دیکھا تو متوکل غش کھا کر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ امام اس کو ہوش میں لائے، ہوش میں لا کر کہا متوکل پریشان مت ہو، تمہاری اس پست دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، کیا ہمارا لشکر تمہاری پست دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک بڑا کام، ویسے تو ساتویں ہر امام نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ ہمارا قائم غیبت میں جائے گا، بعد میں ظہور ہوگا، جب ظہور ہوگا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ موضوع رسول اللہ سے ہی یہ موضوع بیان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے دور میں ہی یہ موضوع بیان ہوتا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جناب سیدہ نے یا مہدی کہہ کر پکارا تھا، سنی ہوگی آپ نے روایت کہ جب دروازہ گرا ہے تو بی بی نے یا مہدی کہہ کر صدا دی تھی، یعنی یہ موضوع عام تھا، اس وقت بیان ہوتا تھا۔ اس کا پریکٹیکل کام جو زیادہ شروع ہوا وہ 9ویں امام کے دور میں شروع ہو چکا تھا۔ 10ویں امام کے دور میں آپ سب واقف ہیں، تہران میں شاہ عبدالعظیم کا مزار ہے، حضرت شاہ عبدالعظیم کا مزار ہے جو آل رسول میں سے تھے۔ یہ 10ویں امام کے صحابی تھے، قریبی صحابیوں میں سے۔ 10ویں امام نے ان کو بھیجا تھا تہران میں، کیونکہ تہران اس علاقے میں شیعوں کے ایک بڑی آبادی یہاں اس پورے ایران میں رہتی تھی۔
عبدالعظیم شاہ عبدالعظیم کو کس پیغام کے ساتھ بھجوایا تھا کہ شیعوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ میرے بعد حسن کا جو بیٹا ہے وہی ہمارا قائم ہے، اور وہ 5 سال کی عمر میں پردے غیب میں چلا جائے گا، اور اس کی غیبت 2 حصوں میں ہوگی، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، پوری ڈیٹیل۔ اور یوں شاہ عبدالعظیم نے سفر کیا ہے، اور اس پورے سفر میں اس پیغام کو شیعت تک پہنچا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے سنا ہوگا چوتھے امام کے بعد امام باقر علیہ السلام کو بعض لوگوں نے جناب زید کو امام مان لیا، امام باقر کی جگہ پر زیدی ہو گئے۔ چھٹے امام کے بعد بعض لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کو امام مانا جو فوت ہو چکے تھے، اور بعض لوگوں نے عبداللہ افتح کو، جس کا کل بیان بھی کیا تھا۔ اسی طرح 7ویں امام کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے 8ویں امام کی امامت کا انکار کیا اور 7ویں امام کو آخری امام کہا۔ یعنی ہر امام کے بعد تشیع کے اندر کچھ گروہ بن جاتے تھے۔ اب اندازہ کریں 9ویں 10ویں اور 11ویں امام نے تشیع کی تنظیم کو، تشیع کی تحریک کو، شیعت کی سطح فکر کو کتنا بلند کیا ہے کہ 9ویں امام کی شہادت پر کوئی نیا فرقہ نہیں بنا ہے شیعوں میں، 10ویں امام کی شہادت پر بھی کوئی نیا فرقہ نہیں بنا ہے، سب لوگ امام پر ایمان، امام کی امامت کو قبول۔ حالانکہ امام تک پہنچ نہیں سکتے تھے عوام، امام سامرہ میں ہوتے تھے، 10ویں اور 11ویں امام دونوں سامرہ میں رہے، اور عام شیعہ، عام عوام امام تک رسائی ان کی نہیں تھی، وہ امام کے نمائندوں تک ہی تھے۔ لیکن یہ سسٹم اتنا مضبوط اور یہ سسٹم اتنا مربوط تھا امام کے ساتھ کہ شیعوں کو امام کے نمائندوں اور امام کے وکیلوں کے ساتھ بہترین رابطہ بن چکا تھا۔ یہ ساری پریکٹس ہو رہی تھی غیبت کی، کیونکہ جب امام نے غیبت میں ہونا ہے تو پھر سسٹم یہی نمائندوں والا چلنا ہے کہ شیعوں نے نمائندوں سے ہی مربوط رہنا ہے، اور غیبت کے زمانے میں یہی سسٹم چلنا ہے، تو لہٰذا پریکٹس کروائی ہے۔ 10ویں امام اور 11ویں امام کے دور میں دونوں ائمہ محلہ عساکر سامرہ میں رہے، بغداد میں رہے، باہر نہیں آ سکے، لیکن ایک ایک پیغام امام کا تمام شیعوں تک پہنچ جاتا تھا۔ خمس اسی طرح جمع ہو رہا تھا، اسی طرح امام کے حکم سے جہاں خرچ ہونے وہاں خرچ ہو رہا تھا۔ آج یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو مجھے اور آپ کو شیعہ مذہب ملا ہوا ہے، یہ انہی 3 ائمہ کی ان قید و بند اور اس اسارت کا صدقہ ہے۔ اس قید کی تکلیف میں، اس نظر بندی میں بھی یہ سارا سسٹم بنا کے دیا ہے ہمیں۔ ایک اور واقعہ، ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت علی ہوں، 10ویں امام کے دور میں متوکل، اس نے کہا میں زینب بنت علی ہوں، یعنی جناب زینب امام علی کی بیٹی، مولا حسین کی بہن، کہا میں زینب بنت علی ہوں۔ کہا تمہاری عمر تو اتنی نہیں ہے، کہا میں رسول اللہ کی مجھے دعا ہے، میں ہر 50 سال بعد میں دوبارہ جوان ہو جاتی ہوں۔ پتا تھا کہ جھوٹ بول رہے، لیکن رد نہیں کر پائے، تو امام علی علیہ السلام کو پیغام بھجوایا متوکل نے کہ اس طرح کا دعویٰ کر رہی ہے ایک عورت۔ تو امام نے جواب بھیجا، کہا اگر وہ واقعی فاطمہ کی بیٹی ہیں تو فاطمہ کی جو جس کے بدن میں فاطمہ کا خون ہو، اس کا گوشت، اس کا خون درندوں پر حرام ہے، شیر کے آگے ڈال دو، اگر شیر نہ کھائے تو یہ واقعی وہی ہے، اگر شیر نہ کھائے تو یہ واقعی وہی ہے۔ متوکل کو موقع مل گیا، اس نے فوراً امام کو پیغام بھیجا، آپ بھی تو پسر فاطمہ ہیں، کیوں نہ پہلے آپ شیروں کے پاس چلے جائیں۔ کہا کیوں نہ پہلے آپ شیروں کے پاس چلے جائیں، اسے موقع مل گیا نا۔ تو امام نے کہا ضرور۔ اب اس نے شیروں کا پنجرہ، بھوکے شیر جو بھوکے ہیں، تیار ہیں کہ کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو یہ کھا جائیں۔ اب سب تماشا دیکھنے لگے، جمع ہیں، دروازہ کھولا پنجرے کا، امام اندر تشریف لے گئے۔ ایک دفعہ شیروں نے سامنے دیکھا، دیکھنے کے بعد شیر ایک ایک کر کے، سارے کٹھے نہیں آ رہے، ایک ایک کر کے آتے ہیں، قدموں میں سر رکھ کے واپس چلے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے آتے ہیں، سر رکھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ امام نے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرے، کچھ دیر ان کے پاس رہ کر واپس باہر آ گئے۔ اب باہر آ گئے تو وہ عورت فوراً کہنے لگی کہ میں جھوٹا دعویٰ کر رہی تھی، میں وہ نہیں ہوں جو میں کہہ رہی ہوں۔
ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. اچھا یہ ان بادشاہوں کو یہ خبیث اتنے تھے کہ جب بھی انہیں کوئی ایسا موقع ملتا تھا تو یہ فوراً چاہتے تھے کہ امام کی کسی طرح توہین کریں. ہندوستان سے کوئی جادوگر آیا متوکل کے اس کے دربار میں آ کر اس نے شعبدہ بازی دکھائی، اپنا ہنر دکھایا کہ جادوگری سے کیا کیا کر سکتا ہے. جو اس نے جب دکھایا تو اس کے دل میں فوراً آ گیا کسی طرح علی ابن محمد کو، امام ہادی کو، امام نقی کو کسی طرح رسوا کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے. دسترخوان بچھا کر امام کو دعوت دکھانے کی، اور جادوگر سے کہا تم ساتھ بیٹھ جانا، جس روٹی کی طرف ہاتھ بڑھا دیں تم اپنے جادو سے روٹی اڑا دینا. تو پھر سب ہنس پڑیں گے تو یوں ان کی توہین ہو جائے گی. یہ تقریباً موسیٰ کے جادوگروں اور موسیٰ کے عصا والا واقعہ دہرانے کے مسئلہ تھا. امام علیہ السلام تشریف لائے، بیٹھے دسترخوان پہ. اب کھانا جب سامنے ہے، امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جادوگر نے اشارے سے روٹی کو اڑا دیا. سارے ہنس پڑے. امام نے دوسری دفعہ ہاتھ بڑھایا، اس نے دوسری دفعہ بھی ایسا کیا. تو امام نے دائیں بائیں دیکھا تو سامنے دیوار پہ قالین لگا ہوا تھا. قالین کے اندر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے اپنے تکوینی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے قالین کے شیر کو اشارہ کیا کہ اے شیر باہر آ اور اس کو نگل جا. شیر باہر آ اور اس کو نگل جا. اب سب نے دیکھا کہ قالین کا دھاگے کا بنا ہوا شیر اصلی شیر بن کر باہر آیا ہے. آ کر جادوگر کو نگل گیا. نگلنے کے بعد اب سب افراتفری مچ گئی نا، سب ڈرنے لگے. اب متوکل کو یہ ڈر تھا کہ اب اگر یہ شیر کو اشارہ کر دیں کہ اس کو نکل جا تو اس کو نکل گئے تو مجھے نکلنے میں کیا تکلیف تھی. ڈرا ہوا تھا. امام نے شیر کو حکم دیا کہ واپس جا کر دیوار میں واپس چلے جاؤ اپنی جگہ پر. دوبارہ گیا اور قالین کا حصہ بن گیا. جب قالین کا حصہ بن گیا اب وہ ڈر و خوف کچھ متوکل کو جب سانس آئی، کہتا ہے اے فرزند رسول وہ جادوگر مہمان تھا، اگر ممکن ہو تو وہ اسے واپس کر دے. تو امام نے کہا اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کی رسیاں واپس کر دی ہوتی تو میں تمہارا جادوگر بھی واپس کر دوں. یعنی یہ ایک ایسے انداز میں، یعنی مزاحمت بھی ہے، مقابلہ بھی ہے اور پوری طاقت کا اظہار بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی تحریک کو اسی طرح برقرار رکھا ہے، پورا منظم انداز میں رکھا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں مزید سختی کی، یعنی اتنا سخت کر دیا تھا کہ سامرہ میں جا کر امام کے نمائندے امام سے مل نہیں پاتے تھے، کیونکہ اس نے جو گھر میں کام کرنے والے تھے اس میں بھی گورنمنٹ کے جاسوس آ چکے تھے، اس میں بھی اس نے اپنے جاسوس رکھے تھے گھر میں کام کرنے والے. یوں امام کے نمائندے گھر میں آ کر امام سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے، لیکن امام نے جو اس کا بھی حل نکالا بہت خوبصورت ہے، توجہ کیجیے گا اور اس بات کو اپنے دل میں رکھیے گا. اس مکتب کو، ان تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے. آج ایسا نہ کریں کہ مکتب کو آپ ایسوں کے حوالے کر دیں جن کو الف بے بھی نہیں آتا. نہ کریں مکتب کے ساتھ ایسا. کیوں اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں شاید اس کے اپنے خاندان والے، اپنے خاندان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں نہ دیں. ہم اس کے ہاتھ میں اپنا مکتب دے دیں کہ تم جو چاہو کرو ہمارے مکتب کے ساتھ سنو. سختی کی 11ویں امام کے دور میں، مزید گھر کے اندر بھی جاسوسی کروائی. اس کے بعد پابند کیا، عنوان کچھ اور رکھا لیکن اصل میں پابندی تھی. کہا ہر جمعرات کو بغداد میں آ کے، سامرہ اور بغداد فاصلہ آپ جو گئے ہمیں انہیں اندازہ ہے، ہر جمعرات کو بغداد آنا ہے، آ کر خلیفہ کی دربار میں حاضر ہونا ہے. عنوان کیا دیا تھا؟ فرزند رسول آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، آپ ہر جمعرات کو اپنی زیارت کروا دیا کریں. یہ امام کو پتہ تھا ظاہر ہے وہ کس لے کر رہا ہے، لیکن امام نے اس سازش کو استعمال کیا. تمام نمائندوں کو پیغام بھیجا جمعرات کو میں سامرہ سے بغداد کی طرف جاتا ہوں، تم لوگ مختلف جگہوں پر مختلف سٹاپ پر کھڑے ہو جاؤ اور جب میں اس سٹاپ پر آ کے اتر جاؤں تو وہاں آ کر مجھ سے ملاقات کروں اور میرا پیغام لو اور دوسرا پیغام مجھ تک پہنچاؤں.
اور یہ سسٹم اتنا منظم امام نے رکھا تھا، اگر کبھی گورنمنٹ کے جاسوس امام کے ساتھ ہوتے تو امام کا غلام ان سٹاپ پر پہنچ کر امام کے شیعوں کو خبردار کرتا تھا، اب امام اگر آ جائیں تو تم نے امام کو دیکھ کر ان کو پہچاننے والی حالت نہیں بنانی، ایسے رہو جیسے تم لوگ جانتے ہی نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ کچھ جاسوس مقرر ہیں کہ جنہوں نے تمہاری شناخت کرنی ہے، جنہوں نے تمہیں پہچاننا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ امام کی سواری چلتی رہتی تھی اور جو نمائندے آئے ہیں وہ ساتھ چل کے بعد مکمل کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، جواب لیتے تھے، پیغام لے کر واپس لوٹ جاتے تھے۔ ایک چاہنے والا تھا امام کا لیکن بہت زیادہ مضبوط نہیں تھا، یعنی سمجھے اگر 2 تھپڑ لگاتے تو اگل دیتا راز، اس طرح کا تھا، لیکن تھا چاہنے والا۔ ایک سورت صلوات پڑھے محمد والا۔ اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں تو مومنین ذرا دروازے پہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے مشکل نہ ہو، تھوڑا ایک صلوات پڑھ کے آگے ہو جائیں، آپ لوگ بھی ہو جائیں، آپ لوگ بھی ہو جائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد، بار دیگر صلوات آگے ہو، تھوڑا آگے ہو۔ امام سے ملنے آیا، اب امام کو پتہ ہے اس کے دل کی حالت کا، اب اندازہ کریں۔ امام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم میرا کوئی پیغام لے کے جاؤ، اگر کہتے تو اس کی جو حالت ہوئی تو چہرہ زرد سے فوراً باہر پولیس نے پہچان لینا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہ آیا، امام نے اس کو ایک عصا دیا، چھڑی دی، کہا کہ یہ چھڑی لے کر جاؤ اور فلاں علاقے میں وہ جو اپنے نمائندے کا نام لیا، کہا یہ چھڑی اس کو میری طرف سے تحفے کے طور پہ دے دو۔ تو یہ خوش ہو گیا، آسان کام ہے نا، چھڑی لے کے جانی ہے۔ اس زمانے میں خط لے کے جانا بڑا اوکھا کام تھا، اس میں جان جانے کا خطرہ تھا، لیکن چھڑی لے جانے میں کوئی مشکل نہیں تھی، کیونکہ ہوتے ہیں نا، چاہنے والا ہے، آج بھی ہوتے ہیں ائمہ کے چاہنے والے ایسے، کہتے کوئی آسان کام اگر ائمہ کے لیے اماموں کے نام پہ کوئی آسان کام کرنے کو چھڑی لے جانی ہے تو ہم لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے جس میں ہمارا کوئی نقصان ہونے والا ہے تو معذرت کے ساتھ دین میں جان بچانا واجب ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب چھڑی لے کے گیا، آرام سے، اسے کوئی پریشانی بھی نہیں، چھڑی لے کے جا رہے ہیں۔ خیر اس حصار سے نکلا جس حصار میں مشکل ہوتی ہے، عام علاقے میں جب گیا تو جا رہا تھا تو ایک جگہ جا کے اس چھڑی گر گئی اس کے ہاتھ سے، اب نیچے گری اور 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اندر سے خط باہر نکلا، اس کی حالت خراب ہو گئی، یعنی چھڑی میں خط تھا لیکن تھا نا، چاہنے والا تھا، پھر بھی چونکہ وہ خطرے والی جگہ سے باہر آ گیا تھا، فوراً نیچے اترا اور خط کو اندر ڈال کے دوبارہ چھڑی کو جوڑا اور لے جا کر امام کا پیغام جہاں تک تھا وہاں تک پہنچا دیا۔ یعنی امام نے اپنے اس چاہنے والے کو بھی ذمہ دار بنا دیا، کم سے کم اتنا تھا کہ وہ جتنا اس کے اندر حوصلہ تھا اس حوصلے کے ساتھ اس سے کام لے لے۔ لیکن پیغام رسانی کا کام تسلسل کے ساتھ جاری تھا۔ بس عزیزان محترم، یہ اس تحریک کو اٹھایا اور اس تحریک کو یہاں تک پہنچا دیا، فون بھی دیا، مشکلات کو بھی سہا۔ کیا کیا مشکلات صحیح ہیں ابھی مسائل بیان کروں گا، لیکن ایک جملہ پہلے عرض کر رہا ہوں، کیا مصیبتیں امام نے برداشت کی ہیں۔ ایک جگہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، کتنی اور کتنی سخت تکلیفیں معصوم نے برداشت کی ہیں۔ اب آپ سے یہ سوال ہے، وہاں لکھا ہوا جملہ اسی طرح سے، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا آپ کا دل اس بات کو قبول کرتا ہے کہ آپ کی 4 سال کی بیٹی ایک رات کے لیے گلی میں سو جائے، گھر سے باہر، گلی میں، آپ کے گھر کی گلی میں؟ برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ اس سطح کی قربانیاں دی، یہ دین سالم ہم تک پہنچایا، لہٰذا اس دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دینی کسی کو بھی۔ معصومین نے نہیں کرنے دی، جانے دی، گھر بار لوٹا دیا، لیکن دین کا پائمال کرنے نہیں دیے کسی کو بھی۔ آج شیعوں کا فریضہ ہے کہ دین پائمال نہیں ہونے دینا ہے کسی کے ہاتھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اماموں کا نام لے کر کوئی دین پائمال کرے ہمارے سامنے نہ، اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔
بس عزیزان محترم ایک دو جملے میں نے غیبت اور ظہور کے بارے میں، غیبت اور انتظار کے بارے میں کرنی ہے، بس دو۔ غیبت کیا ہے؟ امام زمانہ پردے غیب میں ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور ہم نے انتظار کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے، بس یہ دو باتیں۔ سورہ یوسف، قرآن مجید میں جو سورہ یوسف ہے اس کے اندر ہمیں غیبت بھی سمجھایا گیا ہے اور انتظار بھی سمجھایا گیا ہے، لیکن ہم سورہ یوسف اور زلیخا کے قصے کے طور پہ پڑھتے ہیں، حالانکہ سورہ یوسف غیبت اور انتظار کا مفہوم سکھا رہا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ امام غائب ہیں، یوں غائب نہیں ہے جس طرح کوئی جن غائب ہوتا ہے نا، یا نظروں سے اوجھل ہو گئے نا، ایسا نہیں ہے۔ اب غیبت آپ سمجھے سورہ یوسف سے، یوسف علیہ السلام کو 11 سال کی عمر میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے قافلے نے نکالا اور ان کو لا کے مصر میں بیچ دیا، بڑے ہو گئے، مصر میں جوان ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے اور مصر کے عزیز مصر بن گئے، مصر کے عزیز بن گئے، یعنی سمجھے بادشاہ کے بعد جو سب سے بڑا عہدہ تھا، عزیز مصر بن گئے۔ اور اب ان 30 سالوں بعد جب قحط پڑی تو یوسف کے بھائی مصر آئے غلہ لینے کے لیے، مصر آئے گندم لینے کے لیے۔ کون آئے؟ یوسف کے بھائی۔ کس کے پاس آئے؟ یوسف کے پاس آئے۔ توجہ ہے؟ اب جناب یوسف کو پتہ چلا کہ میرے بھائی آئے ہیں، تو آپ نے ان کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ یوسف کے بھائی یوسف کے دربار میں پہنچ گئے۔ یوسف کے بھائی کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یوسف کو دیکھ رہے ہیں۔ کس کی بات سن رہے ہیں؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یوسف سے بات کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ یوسف ہے۔ یہ غیبت ہے۔ دیکھ رہے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ امام موجود ہیں، کوئی بات نہیں۔ غیبت کیا ہے؟ امام موجود ہیں، امام موجود ہیں اسی دنیا میں، پردہ امام پہ نہیں، پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے۔ پردے میں مولا نہیں ہے، پردے میں ہم لوگ ہیں۔ ظہور مولا کا ہونا ہے، کیا مطلب؟ ہم نے اپنا پردہ ہٹانا ہے، ہم نے دلوں پر پڑے پردوں کو ہٹانا ہے۔ وَإِلَّا ایسا ہی ہے۔ بعد الظہور روایات ہیں کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو بعض لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا تھا مولا کو اس سے پہلے، ہم نے تو کسی جگہ پر دیکھا تھا مولا کو۔ بالکل اسی طرح کہ یوسف کے بھائی کہتے ہیں دیکھا یوسف کو، بولے یوسف سے، سنا ہے یوسف کو، لیکن جانتے نہیں تھے کہ یہ یوسف ہے۔ یہ غیبت ہے۔ انتظار کیا ہے؟ انتظار وہ ہے جو یعقوب نے یوسف کا کیا ہے۔ زندہ پر کون روتا ہے؟ کیا یعقوب کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف مر چکے ہیں؟ پتہ تھا یعقوب کو، پتہ تھا کہ زندہ ہیں، نہیں مرے، تصدیق کر لی تھی۔ وہ فلم میں تو زیادہ آسان کر دیا، اسرائیل سے بھی تصدیق ہو گئی کہ نہیں مرے، زندہ ہیں، پتہ ہے زندہ ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یعقوب کو یہ پتہ تھا کہ حجت دور ہو چکی ہے، حجت سے دوری آ گئی ہے، میں یوسف سے دور ہوں، میں یوسف سے دور ہوں۔ اس دوری کو یعقوب برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے رو رہے تھے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ میں اور آپ اپنے یوسف کے لیے کتنا روتے ہیں، میں اور آپ یوسف زہرا کے لیے کتنا گریہ کرتے ہیں، ہم کتنا تڑپتے ہیں، ہمیں کتنی فکر ہے۔ اگر کسی کا اپنا بیٹا، آپ کا بچہ گم ہو جائے، 5-6 گھنٹے نہ ملے، کیا حالت ہو جائے گی؟ کیا حالت ہو جائے گی اگر اپنا بیٹا 5-6 گھنٹے کے لیے نہ ملے تو؟ کیا امام کی جگہ بیٹے جتنے بھی نہیں ہیں؟ انتظار کیا ہے عزیزان محترم؟ انتظار کا آج بس 1-2 جملوں میں، بڑا موضوع ہے لیکن 1-2 جملے عرض کر رہا ہوں۔ امام زمان کا منتظر کون ہے؟ امام زمان کا حقیقی انتظار کرنے والا کون ہے؟ امام کا انتظار کرنے والا وہ ہے کہ جب ظہور ہو جائے تو اسے اپنے روٹین کو تبدیل کرنا نہ پڑے۔ توجہ کریں، کاروبار کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، مجلس پڑھ رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، نوخانی کر رہا ہے، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں ابھی اس وقت، خواتین جو موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں، اب میں سے جو کام کر رہا ہے،
اب یہ پتہ چلے کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے، اور اگر ہم نے ظہور کا سن کر اپنے کام میں بہت ساری چیزیں چھوڑنی ہیں، بہت سارے کاموں کو ترک کرنا ہے، بہت سارے نئے کام کرنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ منتظر وہ ہے جس کے لیے ظہور اور غیبت برابر ہو، جس کے لیے ظہور اور غیبت برابر ہو۔ مزید آسان کرتا ہوں، مثال دوں گا، سمجھ میں آ جائے گی۔ امام زمانہ ظہور کریں گے، اس کے بعد رہبر معظم کیا کریں گے؟ جو آج کر رہے ہیں کام، کیا رہبر کے کام تبدیل ہو جائیں گے؟ کیا روش تبدیل ہو جائے گی؟ حزب اللہ آج اسرائیل سے لڑ رہی ہے، امام ظہور ہوں گے تو اسرائیل سے صلح کر لیں گے۔ حزب اللہ وہی کرے گی جو آج کر رہی ہے، یمن کے انصار اللہ وہی کریں گے جو آج کر رہے ہیں۔ امام کا منتظر وہ ہے کہ جس کے لیے ظہور اور غیبت برابر ہو، یعنی کیا مطلب؟ وہ امام کی غیبت میں بھی اپنی زندگی اسی طرح گزار رہا ہو کہ جب ظہور ہو جائے تو اسے اپنی زندگی کے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا نہ پڑے، اس نے لائف سٹائل اسی طرح رکھا ہے جو امام کو مطلوب تھا۔ وَإِلَّا کیا ہوگا؟ جو مولا علی کی شخصیت امیر المومنین میں آپ کو عرض کیا تھا کہ جب امیر المومنین نے آ کر نظام عدل قائم کر دیا تو بڑے بڑے صحابہ کے لیے مشکل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ لائف سٹائل سنت رسول کے مطابق نہیں رکھا تھا، تو علی کی حکومت کو ہضم نہیں کر پائے۔ اگر آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو ایسے خطوط پر چلنے دیا ہے، اپنا کاروبار اس طرح سے لے کر بڑھے ہیں، اپنی پڑھائی اس طرح سے لے کر بڑھے ہیں، اپنی زندگی کے نظام کو اس طرح سے آگے بڑھایا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کو اس انداز سے کیا ہے کہ وہ امام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر ظہور کے بعد مشکل میں آ جائیں گے۔ پھر ہم حقیقی منتظر نہیں ہیں۔ منتظر امام زمان کا انتظار کرنے والا، میں اور آپ امام زمان کے منتظرین ہیں، دعویٰ ہے نا ہمارا۔ اب حدیث اور روایت سنیں، پھر آپ سوچیں کہ ہم منتظر ہیں بھی یا نہیں۔ چھٹے امام امام زمانہ کے بارے میں امام زمانہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور امام زمانہ کے انتظار کرنے والوں کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ امام نے اتنے فضائل بیان کیے کہ امام کے اصحاب کہنے لگے، مولا آپ نے امام مہدی کا انتظار کرنے والوں کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ ہم سب کی دل کی آرزو ہے کہ کاش ہم بھی امام مہدی کے منتظرین میں سے ہوتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری کیا بات ہے، میں جعفر صادق بھی یہ آرزو رکھتا ہوں کہ امام مہدی کا انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تصور کریں، امام جعفر صادق بھی منتظرین امام زمانے میں سے ہونا چاہتے ہیں۔ جس پوسٹ کو امام جعفر صادق طلب کرتے ہوں، کیا میں اور آپ اس طرح کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ 250 سال کی زندگی کس لیے ہے؟ تاکہ آپ انتظار صحیح معنی میں کر سکیں، انتظار صحیح معنی میں کر سکیں۔ انتظار تیاری کا نام ہے، انتظار آمادہ ہونے کا نام ہے۔ بس ایک مثال عرض کر کے مسائل کی طرف چلتا ہوں۔ اسکول کی بس آنے والی ہے، سٹاپ کے اوپر آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ بس سٹاپ کے اوپر 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ ہے جس نے اسکول کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، اسکول کا بیگ اٹھایا ہوا ہے، پانی کی بوتل بھی رکھی ہوئی ہے، اسکول کا بیج بھی لگایا ہے، بال بھی کنگھی کیے ہوئے ہیں، بالکل تیار بیٹھا ہے۔ ایک دوسرا بچہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس نے کمبل ساتھ لیا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، سونے والے لباس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ان دونوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ ان دونوں میں سے سکول بس کا انتظار کون کر رہا ہے؟ وہ کمبل میں لیٹا ہوا، یا وہ جو سکول کے لیے تیار بیٹھا ہے؟ جو سکول کے لیے۔ عزیزان محترم، انتظار تیار ہونے کا نام ہے۔ تیار ہو کے بیٹھے ہیں، آمادہ ہو کے بیٹھے ہیں، تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو آمادہ کیا ہوا ہے، اپنے گھر کو آمادہ کیا ہوا ہے۔ اگر ایسی تیاری ہے تو پھر تو منتظر ہیں، اگر ایسی تیاری نہیں ہے تو پھر منتظر ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن اس دعویٰ کے لیے دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ پس کرنا کیا ہے؟ اس 250 سال کی زندگی سے، اس 250 سال کی زندگی کا کلی جائزہ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے زمانے کے حالات کو سمجھتے ہوئے، اپنے زمانے کے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنے شرعی فریضے کو ادا کرنا ہے، اور
کسی نے غالباً علامہ قاضی طباطبائی کا جملہ ہے، کسی عارف کا جملہ ہے، بعض لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح امام زمان سے ملاقات ہو جائے، تو آقا فرماتے ہیں امام سے ملاقات کی خواہشیں اور کوششیں کرنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ ملاقات کی کوشش کے بجائے ایسے کام کرو کہ ان کا دل تم سے خوش ہو جائے۔ کہ ایسے کام کیوں نہیں کرتے ہو کہ ان کا دل تم سے راضی ہو جائے؟ اس طرح کی زندگی کیوں نہیں گزارتے ہو کہ قلب امام زمان تم سے راضی ہو جائے؟ عزیزان محترم، بس اس عشرے کے اندر جتنی بھی باتیں آپ کو بیان کی یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے، اور عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر مطالعے کی ضرورت ہے، اس موضوع کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کتاب رہبر معظم کے 250 سالہ انسان، ایک کتاب ہے ائمہ اہل بیت فکری و سیاسی زندگی، رسول جعفریان کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، یہ بھی خوبصورت کتاب ہے۔ کم سے کم یہ 2 کتابیں آپ ضرور پڑھیں اس سال میں، تاکہ مطالعہ کرنے کی عادت بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ بس اذان محترم، عرض کیا کہ قربانیاں بہت بڑی دی ہیں اس راستے میں، اور ان بڑی قربانیوں میں سے ایک بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بچی کی قربانی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی امام کو، تو امام کے قافلے میں مسلم کے بچے بھی تھے۔ مسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جن کا نام رقیہ تھا۔ امام نے اس بچی کو اپنے خیمے میں بلایا، بلا کر اپنی گود میں رکھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بہت پیار سے پیش آئے۔ وہ بچی کہتی ہے چچا جان آپ پہلے بھی تو محبت کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے محبت کرنے کا انداز ایسا ہے جیسا یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ مولا نے کہا آج سے تم مجھے اپنا بابا سمجھو۔ سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب رقیہ چلی گئی سکینہ نے آ کے پوچھا بابا آپ رقیہ سے اتنا پیار کیوں کر رہے تھے، آپ سر پہ ہاتھ زیادہ پھیر رہے تھے؟ کہا بیٹی یتیموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ ذہن میں بیٹھ گیا بچی کے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جب میرے مولا شہید ہوئے پتہ چلا نہیں حکیمہ کو کہ میں یتیم ہو گئی ہوں۔ بابا سے سنا تھا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یتیموں کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے۔ آخری مجلس سے پرسہ دیں گے رباب کو سکینہ کا۔ اب سکینہ انتظار میں ہے کہ اب یتیم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ عزادارو شمر آگے بڑھا ہے، کان سے گوشوارے ایسے چھینے ہیں، اس کے بعد جب اس نے تماچا مارا ہے سکینہ نے مڑ کے مقتل کی طرف کہا بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کی سکینہ کو تو تماچے مارے جا رہی ہیں۔ عزادارو مولا حسین کے سینے پر سونے کی عادی بچی ہے۔ شام غریباں کا یہ منظر تھا کہ وہ ایسی لوٹ مچی کہ بچے بکھر گئے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ جیسے تسبیح ٹوٹے تو دانے جس طرح بکھر جاتے ہیں، بچے یوں بکھر گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے جمع کیا۔ وہ منظر کیا تھا، عجیب منظر تھا۔ جا کر ایک جگہ دیکھا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں۔ بی بی نے ہٹا کر دیکھا تو دونوں بچے دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ نہیں معلوم گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر مرے ہیں یا کسی وجہ سے گھبرا کر مر چکے ہیں۔ عزاداروں سب بچوں کو جمع کر کے جب آئے، ام کلثوم نے کہا بہن زینب سارے بچے جمع کر لیے لیکن سکینہ نہیں ہے یہاں پر۔ تڑپ کے رہ گئے۔ اب دونوں مل کر چلنے لگے، مقتل میں تلاش کرتے ہوئے آوازیں دے رہے ہیں سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ یہاں تک کہ آ کر ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک سر بریدہ لاش ہے
جس لاش کے اوپر سر نہیں ہے، سکینہ اس لاش کے سینے پر سوئی ہوئی ہے۔ آ کر سکینہ کو آرام سے اٹھایا، اٹھا کر کہا سکینہ، سکینہ بابا کے جنازے کو کیسے پہچانا؟ جنازے تو سر سے پہچانے جاتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی پھوپھی اماں۔ جب رات کا وقت ہونے لگا میں بابا کو تلاش کرتی ہوئی آئی ہوں، میں صدا دے رہی تھی بابا کہاں ہو؟ اس جنازے سے آواز آئی الیہ الیہ یا سکینہ، بابا نے مجھے صدا دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ اجرکم اللہ۔ شمر نے خاص ظلم کیے ہیں، جان کر ظلم کیا ہے، جانتا تھا کہ یہ بچی حسین کی خاص بیٹی ہے۔ سب بچوں کو ماؤں کے ساتھ بٹھایا، شام جاتے وقت سب بچوں کو ماؤں کے ساتھ بٹھایا، لیکن حسین کی 4 سال کی بچی کو اکیلا اونٹ پر بٹھا دیا۔ کہا بھی کہ شمر اکیلا نہ بٹھاؤ، بچی ہے گر جائے گی۔ کہا نہیں گرے گی۔ اب یہ قافلہ چلنے لگا، عزاداروں ایک جگہ جا کر قافلہ رک گیا۔ شمر نے آ کر پوچھا کیوں روک دیا قافلہ میری اجازت کے بغیر؟ اس کے سپاہی کہتے ہیں جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ چکا ہے، ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نیزہ نہیں نکل رہا۔ سید سجاد سے کہا اپنے بابا کے سر کو مخاطب کرو، یا یہ نیزے سے چلیں گے یا پھر ہم سب پر تازیانے برسائیں گے۔ جناب سجاد نے آواز دی بابا کیوں رک گئے ہیں؟ سر حسین سے صدا آتی ہے سجاد میری سکینہ کہیں گر گئی ہے۔ ثانی زہرا نے سنا، فوراً خود اونٹ سے خود کو گرایا۔ اب واپس پلٹ کے پیچھے گئے، سکینہ کی آواز دیتے ہوئے پیچھے گئے۔ پیچھے ایک نخلستان سا تھا، بی بی وہاں پہنچی، سکینہ کو آواز دے رہی ہے۔ اتنے میں دیکھا ایک منظر، بی بی آواز دینے لگی ہے، سامنے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، سکینہ اس کی گود میں سو رہی ہے۔ اس خاتون نے جناب زینب کو روک دیا بولنے سے۔ بی بی 2 سوال پوچھتی ہیں، کہتی ہے محترمہ میرے 2 سوال ہیں آپ سے۔ یہ بچی جب سے اس کا باپ شہید ہوا ہے اس بچی کو نیند نہیں آئی ہے، آپ کی گود میں کیسے سو گئی ہے؟ اور کہا کہ اس پورے سفر میں کسی نے اس کے ساتھ پیار نہیں کیا ہے، آپ کون ہیں کہ جو اس بچی کے ساتھ اتنی محبت کر رہی ہے؟ عزاداروں بی بی نے نقاب ہٹایا، کہا زینب تمہاری ماں زہرا ہوں۔ کہا جس گود میں حسین کو نیند آتی ہو حسین کی بچی اس میں کیوں نہیں سوئے گی؟ جب سے تم لوگ کربلا سے چلے ہو زہرا تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں 2 جملے میں اور کہہ دیں، شام کے زندان میں اس رات جس رات جناب سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بہت روئی، بہت گریہ کیا، سکینہ کو قرار نہیں آ رہا ہے، حتیٰ کہ یزید تک اس کے رونے کی آواز ان کی پہنچ گئی۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بتایا حسین کی چھوٹی بچی ہے جو اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے، کہا اس کے باپ کا سر لے جا کے اسے دے دو تاکہ اس کا دکھ کم ہو۔ عزاداروں سر حسین آیا سکینہ کے پاس، چند جملے کہیں سر حسین کو مخاطب کر، کہتے میرے بابا کس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا؟ میرے بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا؟ عزاداروں اس کے بعد مولا حسین کے سر پہ اپنا بوسہ دیا، اور اس بوسے کے بعد سکینہ نہیں اٹھی ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو آغا پناہیان نے عرض کیا ہے، فرماتے ہیں کیا کہا سکینہ نے حسین کے کان میں کہ مولا اپنی بچی کو ساتھ لے کر چلے گئے؟ کیا کہا ہوگا حسین کی سرگوشی کیا کی ہوگی سکینہ نے؟ کیا کہا ہوگا سکینہ نے اپنے بابا کے سر کے ساتھ؟ کیا کہا ہوگا؟ کیا اسیری کی شکایت کی ہوگی؟ نہ۔ کیا شمر کے تماچے بتائے ہوں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ شمر کے تماچے سہ کر تو شام تک پہنچی ہے، شام کی اسیری اور قید کو سہ چکی ہے۔ کیا کہا ہوگا؟ آغا پناہیان کہتے ہیں یقیناً ایک ایسا جملہ رہتا ہے جو سکینہ نے کہا ہوگا،
کہا ہوگا حسین کے سر کو، میرے بابا میں قید کے ستم سہ چکی، شمر کے تماچے سہ چکی، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھنے میں نے برداشت کر لیا، بابا مجھے دھوپ میں پھرایا گیا میں نے برداشت کر لیا، بابا مجھے اس طرح سے باندھا تھا کہ پھپھیوں کے تو ہاتھ باندھے تھے لیکن میرے گلے میں رسی باندھی تھی، بابا میں پنجے اٹھا اٹھا کے چلتی ہوئی شام آئی ہوں۔ کیا کہا ہوگا حسین سے؟ سکینہ نے یقیناً یہ کہا ہوگا، بابا میں نے یہ سارے دکھ برداشت کر لیے ہیں لیکن بابا اب میں سن رہی ہوں کہ ہم قید سے رہا ہو جائیں گے، میں سن رہی ہوں کہ قید سے رہا ہو کر مدینہ جائیں گے، بابا میں نے سارے ظلم سہ لیے ہیں لیکن بابا اگر آپ کے بغیر مدینہ گئی، اگر مدینہ میں اپنے گھر کو آپ کے بغیر دیکھ لیا، بابا آپ کے بغیر مدینہ نہیں جانا چاہتی۔ عزاداروں بس ایک جملہ آخری، اہل سنت کے بعض روایت میں یہ لفظ لکھ دیا گیا کہ حسین کی بچی شام کے زندان میں جب گزر گئی تو یزید نے کفن بھجوایا اور وہ کفن دے کر دفن کر دیا گیا۔ اس شام میں ایک سیدزادہ رہتا تھا، اس کی 3 بچیاں تھیں۔ ایک دن صبح اس کی بڑی بیٹی نے آ کر کہا، بابا خواب دیکھا ہے، خواب میں کوئی مخدومہ ہے جو کہہ رہی ہے کہ اپنے بابا سے کہو کہ میرے قبر میں پانی آ چکا ہے، قبر کشائی کریں اور میری قبر کو دوبارہ بنائیں۔ اس نے کہا، بیٹی شاید تم نے خیال کیا ہوگا اس لیے خواب نظر آیا ہے۔ اگلے دن دیکھا تو دوسری بیٹی نے آ کر کہا کہ بابا کوئی مخدومہ خواب میں آ رہی ہے اور کہتی ہے میں حسین کی بچی ہوں۔ اب تعارف کروایا، کب میں حسین کی بچی ہوں، میری قبر میں پانی آ چکا ہے، قبر کشائی کرو اور قبر دوبارہ بناؤ۔ اس نے توجہ شاید نہیں دی ہوگی۔ تیسرے دن اس کی چھوٹی بیٹی نے آ کر کہا، بابا آج میرے خواب میں ایک بچی آئی ہے جو کہتی ہے کہ میں حسین کی چھوٹی بیٹی ہوں کہ جو زندان میں دفن ہوں، میرے قبر میں پانی آ چکا ہے۔ جب اس نے تینوں دفعہ دیکھا، الغرض اس نے تمام علماء کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ ایسا ماجرا ہے، تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کیونکہ آپ سید زادے ہیں، آپ نیک و پرہیزگار ہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں اور آپ سید بھی ہیں، تو لہٰذا قبر کشائی کا کام آپ کریں۔ ان کے ذمہ لگ گیا۔ اس کے بعد قبر کشائی کر دی گئی، کرنے کے بعد دوبارہ قبر بنا دی، تدفین کرنے کے بعد اب یہ سید زادہ باہر آیا، آگر اپنا سر پیٹنے لگا، رونے لگا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ان سب لوگوں کو پیغام دے دو جو یہ کہتے ہیں کہ یزید نے کفن دیا تھا اور کفن میں دفن کیا ہے۔ کہا جب میں نے قبر کو کھولا اسی پرانے کرتے میں سکینہ کا جنازہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔